بانی پی ٹی آئی نے IMF کو پاکستان کے خلاف خط لکھ دیا، بیل آؤٹ پیکج کو دھاندلی سے مشروط کرنے کی درخواست کر دی۔ پی ٹی آئی نے خط لکھے جانے کی تصدیق کر دی۔ بانی پی ٹی آئی نے پہلے بھی ریاست مخالف اقدام اٹھایا تھا۔ پی ٹی آئی سینیٹر شوکت ترین نے IMF ڈیل میں رکاوٹ ڈالی تھی۔ شوکت ترین اس اقدام کے بعد ملک سے باہر چلے گئے تھے۔ اس طرح کا زخمی پاکستان میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ تو اس ملک کو مصیبتوں سے نکالنا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 1.5-2 سال ڈیفیکلٹ ہوں گے، جس میں ڈیفیکلٹ فیصلے بھی کرنے پڑیں گے آپ کو۔ اس مشکل میں ہم نے بالکل اس طرح سے رہنا ہے جی، ایک ہو کر، اور اپنے مخالفین کا بھرپور مقابلہ کرنا ہے۔ جب بھی آپ جیتیں گے ان کا رویہ ویسا ہی ہوگا جو آج دیکھنے میں آ رہا ہے۔ پاکستان کو ایسا زخمی کبھی نہیں دیکھا۔ 1-1.5 سال مشکل ہوں گے، ملک کو مسائل سے نکالنے کے لیے مشکل فیصلے کرنا ہوں گے۔ نواز شریف کا پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب، کہا تحریک انصاف والوں کا ذہن آج تک سمجھ نہیں آیا۔ آپ وضو کر کے اور پاک صاف ہو کر آئیں تب بھی وہ الزام ہی لگائیں گے۔ پی ٹی آئی کو لانے والے پاکستان کے مجرم ہیں۔ مجھے ہٹانے میں ججز کے ساتھ دوسرے پلیئرز بھی شامل تھے۔ کیا مجھے نکالنے والے جج کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہیں؟ ثاقب نثار آج کہاں ہے؟ آج ہم چومکھی لڑائی لڑ کر یہاں تک پہنچے ہیں۔ نواز شریف نے شہباز شریف کو باضابطہ وزیر اعظم نامزد کر دیا، گلے لگا کر مبارکباد دی۔ موجودہ حالات میں شہباز شریف بہترین انتخاب قرار دیا۔ ایاز صادق اسپیکر قومی اسمبلی کے امیدوار ہوں گے۔ دوسری طرف اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے قومی اسمبلی کا اجلاس کل بلا لیا۔ نومنتخب ارکان حلف اٹھائیں گے۔ ہمیں مخصوص نشستیں نہیں چاہیے۔ الیکشن کمیشن سنی اتحاد کونسل کا خط سامنے لے آیا۔ 26 فروری کو مخصوص نشستوں سے انکار کیا گیا۔ سنی کونسل نے خط میں کہا کہ انہوں نے الیکشن نہیں لڑا، مخصوص نشستوں کی فہرست دینے کی ضرورت نہیں۔ چیف الیکشن کمشنر نے بیرسٹر علی ظفر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جب سنی کونسل کو مخصوص نشستیں چاہیے ہی نہیں، آپ کیوں انہیں مجبور کر رہے ہیں؟ علی ظفر کا سنی کونسل کے خط سے لا علمی کا اظہار، الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا ہنگامہ خیز افتتاحی اجلاس، شور شرابہ اور دھینگا مشتی، بغیر پاسز مہمانوں میں گیلری میں گھسنے پر ہنگامہ، اسمبلی میں بدنظمی اور دھکم پیل ہوئی۔ پی ٹی آئی کارکن نعرے لگاتے رہے۔ نون لیگ کی ایم پی اے صوبیہ شاہد گھڑی لہراتے ہوئے اسمبلی میں داخل ہوئی۔ گیلری میں موجود پی ٹی آئی کارکنوں نے صوبیہ شاہد پر جوتے اچھالے، لوٹا، بال پوائنٹ، خالی بوتلیں بھی پھینکیں۔ شور شرابے کے دوران 115 نومنتخب ارکان نے حلف اٹھا لیا۔ میں زمرک خان سچ کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا۔ بلوچستان اسمبلی کے 9 منتخب ارکان نے بھی حلف اٹھا لیا۔ جام کمال، صادق سنجرانی، اختر مینگل اور سرفراز بگٹی نہیں پہنچے۔ بلوچستان کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کل ہوگا۔ آرمی چیف کی لاہور کی اے ایس پی شہر بانو النقوی سے ملاقات، ڈیوٹی کے دوران غیر یقینی صورتحال پر قابو پانے میں پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف۔ نڈر افسر نے لاہور میں ہجوم سے خاتون کو نکالا تھا۔ آرمی چیف نے کہا خواتین تمام شعبوں میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ خواتین کا احترام مذہب اور معاشرتی اقدار میں شامل ہے۔ شکایات کے حل کے لیے قانونی راستے ہیں، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیا جائے۔ کل تا 1 مارچ سندھ میں آندھی اور بارش متوقع۔ کراچی میں جمعے کو بادل برسنے کو تیار، شہر میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہوگی۔ حیدرآباد، ٹھٹھہ، بدین اور تھرپارکر میں شدید بارش ہو سکتی ہے۔ سندھ کے ماہی گیر پیش گوئی کے دوران محتاط رہیں۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کہتے ہیں متعلقہ اداروں کو الرٹ کر دیا ہے، بارش سے متعلق اقدامات کے لیے کل اجلاس بلایا ہے۔ محسن نقوی کے اقدامات رنگ لانے لگے۔ والٹن روڈ کی اپ گریڈیشن کا کام تیزی سے جاری، منصوبے کا 80% کام مکمل۔
والٹن روڈ پر سیوریج سسٹم کے لیے لائنیں بچھا دی گئیں۔ سابق وزیر اعلیٰ نے منصوبے کی تکمیل کے لیے اپریل کی ڈیڈ لائن دی تھی۔ بند روڈ منصوبے کا پیکج 2 بھی تکمیل کے قریب۔ 20 مارچ کو مریم نواز سے افتتاح کرانے پر غور۔ پیکج 1 کا افتتاح محسن نقوی نے کیا تھا۔ سیاسی تناؤ میں کمی لانے کے لیے احسن اقدام۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز اپوزیشن رہنما رانا آفتاب احمد خان کی نشست پر گئیں۔ خیر سگالی کے جذبے کا اظہار کیا۔ کہا آپ سب میرے لیے آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ جتنی حکومتی ارکان کی وزیر اعلیٰ ہوں اتنی ہی آپ کی بھی ہوں۔ اراکین نے میز بجا کر داد دی۔ نگران وفاقی حکومت کا جاتے جاتے انوکھا فیصلہ۔ کابینہ نے 2019 سے آٹے کی برآمد پر عائد پابندی ختم کر دی۔ گندم کی دستیابی میں کمی کے باوجود آٹا بیرون ملک فروخت کرنے کی اجازت دے دی۔ بااثر کمپنیز کے مطالبے پر پابندی ختم کرنے کی منظوری دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا میو اسپتال لاہور کا ہنگامی دورہ۔ اسپتال میں تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ نئی ایمرجنسی بلڈنگ کا بھی معائنہ۔ مریم نواز کی مریضوں سے ملاقات، علاج اور اسپتال میں دی جانے والی سہولتوں سے متعلق دریافت کیا۔ وزیر اعلیٰ کا پنجاب کو 1 ماہ میں صاف بنانے کا بھی حکم۔ مریم نواز نے انتظامیہ کو کچرا اٹھانے کے لیے ٹاسک دے دیا۔ ضلع انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کو صفائی ستھرائی یقینی بنانے کی ہدایت۔ ٹوٹی گلیوں اور سیوریج کی بھی مرمت ہوگی۔ لاہور میں امیر بالاج قتل کیس میں اہم پیش رفت۔ انویسٹیگیشن ٹیم نے امیر بالاج کے دیرینہ دوست احسن شاہ کو گرفتار کر لیا۔ احسن شاہ کو امیر بالاج کی ریکی دینے کے الزام میں حراست میں لیا گیا۔ احسن شاہ قتل کے وقت پاکستان میں موجود نہیں تھا۔ احسن شاہ نے سعودی عرب سے ملزمان کو ریکی دی تھی۔ شفقت، محبت اور رحم دلی کا پیکر عبدالستار ایدھی۔ انسانیت کے عظیم خادم عبدالستار ایدھی کا آج 96واں یوم پیدائش ہے۔ ایدھی نے شفقت کا ہاتھ سب کے سر پر رکھا، محبت بانٹی، دوسروں کے غم میں شریک۔